بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین سگے بھائی روم کے عیسائیوں کے ساتھ جہاد کرنے کی غرض سے جانے والے لشکر میں شامل ہوئے، تو جب وہاں جا کر جہاد کیا تو ان تینوں بھائیوں کو اس جہاد میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو جب انہیں بادشاہ کے پاس لے کر جایا گیا تو بادشاہ نے اپنے منصب و مرتبے کے لحاظ سے انہیں مال و دولت کی لالچ دے کر انہیں کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، اپنا دین چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دین سے نہیں پھریں گے، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم اپنے دین کی خاطر اپنی گردن بھی اتار دیں، اس لیے ہم اپنے دین کو نہیں بدل سکتے۔ تم ہمارے ساتھ جو کچھ مرضی کرو لیکن ہمارے اندر کوئی فرق نہ آئے گا، ہم اپنے دین سے نہیں پھرنے والے۔ یہ کہہ کر تینوں بھائی بیک وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ طلب کرنے لگے۔ کہتے ہیں یا محمد آہو، یا محمد آہو۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور اس نے غصے کے اندر آ کر کہا کہ ان تینوں بھائیوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اپنے ان وزیروں سے کہا، اپنے جلادوں سے کہا کہ ان کو دردناک عذاب دو، ان کو بہت بڑی تکلیف پہنچاؤ۔ تو یہ سن کر وہ تینوں بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری تکلیف کے ساتھ کوئی غرض نہیں، تم جیسے مرضی جو کچھ مرضی کرو۔ اور بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ 3 دیگوں کے اندر تیل ڈال کر انہیں آگ کے اوپر رکھ دیا جائے، ان دیگوں کے نیچے آگ جلا دی جائے۔ جو وزیر تھے اس کے، وہ بادشاہ کا حکم سنتے ہوئے وہ فوراً وہ باغے دیگیں لائے اور دیگوں کے اندر تیل ڈالا اور ان کو آگ کے اوپر رکھ دیا، اور اس تیل کو 3 دن تک گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس دیگ کے نیچے 3 دن تک آگ جلتی رہی۔ ان تینوں دنوں میں ان بھائیوں کو ہر روز ان کو دھمکی دی جاتی کہ تم اپنے اسلام سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں بہت بڑا عذاب ہوگا، ورنہ تمہیں بہت بڑی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ لیکن وہ بھائی بالکل نہ مانے۔ ان تینوں دنوں میں ان کے قدم بالکل نہ ڈگمگائے، وہ اپنی حالت میں ویسے ہی کھڑے رہے۔ چوتھے دن جب بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ تیل گرم ہو چکا ہے تو بادشاہ نے ان کو لالچ دے کر، ان کو دھمکی دے کر کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ وہ لیکن پھر بھی نہیں پھرے، تو وہ بادشاہ اپنے مذموم ارادے سے بالکل کامیاب نہ ہوا۔ پھر جب اس بادشاہ نے سب سے بڑے بھائی کو اس تیل کے اندر، اس دیگ کے اندر ڈالا، اس جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا اور پھر کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم اپنے دین سے پھرنے والے نہیں۔ پھر اس سے چھوٹے والے بھائی کو کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں بھی ایسے ہی اس گرم تیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی نہیں پھروں گا، اس کو بھی اس گرم تیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور اب سب سے چھوٹے بھائی کی باری تھی جو کہ اپنی جگہ پر سکون و اطمینان کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو جب اس کو ڈالنے لگے تو ایک گورنر آتا ہے۔ گورنر آ کر بادشاہ کو کہتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت، کہ اس لڑکے کو تم میرے حوالے کر دو، میں اس کو اس کے دین سے پھیر دوں گا، اس کے دین سے اس کو پھیر دوں گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس شخص کو، اس لڑکے کو اسلام سے پھیرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں اس شخص کو اسلام سے پھیر دوں گا۔ اور اس گورنر نے بادشاہ سے چند دن کی مہلت لی اور اس گورنر نے بادشاہ کو اپنا منصوبہ بتایا۔ وہ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے اس مجاہد کو، اس لڑکے کو اس گورنر کے حوالے کر دیا۔ تو وہ گورنر اس لڑکے کو اپنے گھر لے آیا، اپنے گھر لا کر اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ اے بیٹی، تم خوب سنور کر تم اپنے جوانی کے ذریعے اس لڑکے کو اپنی طرف مائل کرو، اس کو پھسلانے کی کوشش کرو۔ تو بیٹی نے اس بات کی حامی بھر لی، تو وہ خوب سج کر اس نوجوان کے پاس گئی۔ تو ہوا یوں کہ وہ جب رات کو گئی اس کے پاس، وہ شخص رات کو خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا، ذکر الہی میں مصروف رہا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا۔ تو جب صبح اس کے پاس گئی تو صبح بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت ہی کرتا رہا۔ 3 دن گزرنے کے بعد اس لڑکی نے اس نوجوان کو کچھ بھی نہ کر سکی، یعنی وہ شخص تینوں دن ہی عبادت میں مصروف رہا، اس لڑکی نے اس کو کچھ نہ کر سکی۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس جا کر کہتی ہے کہ یہ تو شخص بالکل گمسم رہتا ہے، اس کو کوئی چیز کی پرواہ نہیں ہے، شاید اس وجہ سے کہ اس شہر میں اس کے 2 بھائیوں کو قتل کیا گیا، اس کے 2 بھائیوں کو مار دیا گیا ہے، شاید اس وجہ سے یہ غمناک ہے، غمگین ہے، لہٰذا اگر ہمیں اس شہر سے کسی اور شہر میں منتقل کر دیا جائے اور بادشاہ اسلام سے چند دن کی مہلت اور لے لے تو شاید اس پر کچھ فرق آ جائے، شاید یہ اپنا دین چھوڑ دے۔
تو جب اس باپ نے اس گورنر نے بادشاہ کے پاس جا کر یہ درخواستیں پیش کی تو بادشاہ نے اس درخواست کو منظور کر لیا اور ان کو چند دن کی اور مہلت دے دی، اور بادشاہ نے ان کو دوسرے شہر میں منتقل کر دیا۔ تو جب دوسرے شہر میں گئی تو وہی بیٹی ہر روز نئے انداز میں اس لڑکے کے پاس، اس نوجوان کے پاس جاتی، لیکن پھر بھی وہ اپنی عبادت میں مشغول رہتا۔ تو ایک رات جب وہ لڑکی اس کے پاس گئی اور جا کر اس نوجوان کو کہتی ہے کہ میں تمہارے دین سے، میں تمہاری عبادت سے بہت متاثر ہوئی اور تمہارے دین کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہارا دین قبول کر لوں، کہ وہ دین جس کی تعلیمات میں یہاں تک ہے کہ کوئی شخص کسی غیر عورت کو دیکھ بھی نہیں سکتا، لہٰذا میں آج اور ابھی عیسائیت سے توبہ کر کر تمہارے دین میں داخل ہوتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں داخل کرو۔ پھر اس لڑکی نے سچے دل سے عیسائیت سے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔